ایک اور حدیث یاد آئی، یوشک الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ایک دن آئے گا میری امت کو ایسے تقسیم کریں گے غیر جیسے دسترخوان پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو صحابہ نے پوچھا اب من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ اب میں کہا لا انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، تم بارش کے طوفانی پانی کے اوپر جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں، تم ایسے تنکوں کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت ہوگے، اور وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے غلام بن جاؤ گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے۔ بھلا موت تو اللہ کی ملاقات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آ گئی، چلو جی، تو وہ کہنے لگے بھلا کبھی خلیل بھی خلیل کو مارتا ہے؟ تو وہ اسرائیل واپس گئے، کہا جی وہ ابراہیم تو یہ کہہ رہے ہیں، کہا اچھا اس سے کہو کبھی خلیل بھی خلیل کے ملنے سے رکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اوپر سے تو یہی جواب ہے، کہا جلدی کر لے جا لے جا۔ مسلمان کے لیے تو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت تحفہ کوئی نہیں، موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے پھر تباہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس تخت پہ بیٹھے جس پہ بنو امیہ کے ظالم حکمران بیٹھے تھے، عبد الملک بن مروان، پھر ولید بن عبد الملک، پھر سلیمان بن عبد الملک، اور چوتھے عمر بن عبدالعزیز۔ عبد الملک ان کے سگے چچا تھے، عمر بن عبدالعزیز اور عبد الملک بھائی تھے، مروان کے بیٹے تھے۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے 2.25 سال حکومت کی، اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ 3 براعظم پہ حکومت تھی، جنوبی فرانس سے لے کر شمالی افریقہ تک اور ملتان تک اس بندے کا جھنڈا لہراتا تھا، اور 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، کہ پہلے خزانہ اپنا سمجھ کے لوٹتے رہے، اور انہوں نے خزانے کو امانت سمجھ کے استعمال کیا۔ تو وہ انہوں نے بلایا شام کے قاضی رجا کو، کہنے لگے دیکھو عبد الملک میرے چچا مرا تھا تو میں اس کی قبر میں اترا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا، اور اس کا چہرہ قبلے سے یوں ہو گیا تھا، اور عبد الملک کی یہ جگہ سرخ تھی سیب کی طرح۔ پھر میں نے ولید کو قبر میں اتارا، وہ اس کی کفن کی گیرا کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ ادھر تھا اور کالا سیاہ تھا۔ پھر میں نے سلیمان کو قبر میں اتارا تو اس کے چہرے کو دیکھا تو کالا سیاہ تھا اور قبلے سے ہٹا ہوا تھا، بلکہ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب گئی، ہم قبر میں اتارنے کے لیے کوئی رومال لاتا ہے، کوئی ادھر ادھر حرکت کرتے ہیں تو اس کی باڈی ایسے سے ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں، قبر کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ اور یہ ان تینوں کا جرم کیا تھا؟ ظالم تھے، بددیانت تھے، قومی خزانے کو ذاتی ملک بنا لیا تھا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں حکمران کہ یہ مزے کریں گے؟ ان سب کے ہاتھ ایسے بندھے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ جتنے جج صاحبان ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ پوسٹ ملی ہوئی ہے؟ ان کے قیامت کے دن ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا بتا تجھے جو حکمران بنایا تھا تو نے کیا کیا میرے بندوں کے ساتھ؟ اگر وہ جواب دے سکا تو اس کے ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، ورنہ انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ جہنم میں گر جائے گا۔ اور قاضی سے اللہ پوچھے گا ہاں کیا فیصلے کیے تھے، کتنے ظلم کے فیصلے کیے تھے، کتنے عدل کے فیصلے کیے تھے؟ اگر وہ عدل کے فیصلوں میں کامیاب ہو گیا تو ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے اور جنت میں چلا جائے گا۔ اگر ظلم کے فیصلے کرتا مر گیا تو انہی بندے ہاتھوں کے ساتھ آگ میں چلا جائے گا۔ بھائیو آخرت بھی ہے، بھائیو صرف دنیا نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔
ٹک ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ تو رہنے کی دنیا نہیں ہے۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، میرے نبی فرماتے تھے میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو رکھنے کی امید نہیں ہوتی، سانس اندر لے جاتا ہوں تو باہر نکالنے کی امید نہیں ہوتی۔ تو بھائیو، اللہ کے واسطے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، دنیا کا سودا کرنا پڑے تو کر دو۔ کیوں حسین ذبح ہو گئے 72 سمیت، اور 16 اہل بیت اور باقی جان نثار، کیوں اتنا قیمتی خون ذبح ہو گیا؟ کہ ایک طرف دنیا تھی، ایک طرف آخرت تھی، انہوں نے آخرت کو گلے لگایا، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، چڑھ گئے نیزوں پر، اور یزید نے دنیا بنا لی، آج تک لعنت پڑ رہی ہے۔ تو بھائیو، میں ساری قوم کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہم مل کے اب توبہ کریں، اور ہم ایک ایمان، اس کے بعد نماز کوئی نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کریں۔ ہماری قوم میں نماز بہت کم ہے۔ ہمارے کے پی کے علاقے میں نمازی ہیں، لیکن وہاں سود بہت زیادہ ہے، لوگ سود پہ دیتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں۔ نمازی ہیں لیکن سود نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تباہی بن جائے گی۔ 2 آدمیوں پہ زبردست عذاب آنے والا ہے، 2 آدمیوں پہ۔ امت مسلمہ میں 2 قسم کے لوگوں پر سب سے شدید عذاب ہوگا، ایک سود کھانے والا، دینے والا نہیں، کھانے والا، سود لینے والا، اور ایک ناحق قتل کرنے والا۔ ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک عذاب ہے جہنم کا، اہل ایمان میں سے۔ زانی شرابی کے لیے وہ عذاب نہیں ہے جو سود کھانے والے اور قتل کرنے والے کے لیے ہے۔ تو نماز پڑھو، ساری قوم سے کہتا ہوں نماز پڑھو۔ اللہ نے رزق دیا ہے، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھو، علم حاصل کرو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میرا رب پہلی سطر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت حکم نہیں سناؤں گا، آسان ہوں گے، کر لو، بڑا نفع رہے گا۔ تو قرآن پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو، اور قرآن کو اپنا ورد بناؤ۔ تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا یہ ذکر بناؤ، اور اپنے اخلاق کو بلند کرو۔ آپ سارے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں نبی کی بات کروں گا، اپنی زبان کا بول میٹھا کرو۔ سب سے کہتا ہوں، جتنے سن رہے ہیں، زبان کا بول میٹھا کرو۔ میرے نبی کو پسند نہیں ہے شدت کے بول، اور ایک یہ بعد میں کہوں گا۔ تو اپنے زبان کے بول میٹھے کرو۔ میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور تقوی سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی۔